السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو لیلۃ المبارکہ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن جو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھی جا رہی ہے، تمام ہی ناظرین کو اور یہاں پر موجود حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم اور حاضرین کرام، ہماری آج کی یہ ٹرانسمیشن جس کا نام ہم نے لیلۃ المبارکہ رکھا، اور ہم نے کیا رکھا؟ یہ تو ہے ہی لیلۃ المبارکہ، فضیلت، عبرت اور نجات۔ اس ٹرانسمیشن کا یہ سب سے اہم ترین حصہ ہے جس کا میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں، یا اس لیے کہ ہم اس شب کو عبادات بھرے کلمات کی ادائیگی میں گزارتے ہوئے اللہ سے بہترین اجر اور ثواب کا سوال کریں، یا اس لیے کہ ہم آج کی شب اس طرح جاگتے ہوئے گزار دیں اور کل پھر روزہ رکھیں، اور اس روزے کو افطار کرتے ہوئے ہم یہ توقع رکھیں کہ روزے دار کے لیے 2 اجر ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک دیدار کے وقت۔ لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے عبادات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدوں کو صرف اور صرف ثواب اور اجر سے تعبیر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں، بڑا پسند کرتا ہے میرا رب اپنے ان بندوں کو جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا، جب میں بیمار تھا تو کیا تم نے میری عیادت کی؟ جب میں بھوکا تھا تو کیا تم نے مجھے کھانا کھلایا؟ جب میں تکلیف میں تھا تو کیا تم نے مجھ کو پوچھا؟ اب کیا اللہ معاذ اللہ بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ معاذ اللہ کیا بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ معاذ اللہ کیا تکلیف میں ہو سکتا ہے؟ لیکن در حقیقت وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں، جب اس کا کوئی بندہ بھوکا ہو تو ہم اس کو جا کر، وہ جو روٹیاں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، ہم کسی کو روٹیاں نہیں کھلاتے، کھلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہی رازق ہے۔ دنیا میں عبد الرازق تو ہو سکتے ہیں، کوئی رازق نہیں ہو سکتا۔ عبد الرزاق ہوں گے، عبد الرازق ہوں گے، لیکن کوئی رزاق یا رازق نہیں ہے۔ ہم سب مرزوق ہیں اور اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ تو آج یہ جو خاندان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ ان کی پہلی شب برات ہے۔ کس لحاظ سے پہلی شب برات ہے؟ ان کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے۔ ہم سب کے بچھڑے ہیں۔ میری والدہ بھی حیات نہیں ہیں، والد بھی موجود نہیں ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے خاندان میں تو اب کوئی نہیں بچا، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن، نہ میری ماں، نہ میرا باپ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم سب کا کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے۔ لیکن جو میرے گھر والے گئے وہ طبعی موت مرے تھے۔ میرے گھر والے اس موت کا شکار ہوئے جس کو متعین موت کہا جاتا ہے۔ ایک وقت متعین پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ناگہانی موت کا شکار ہوئے۔ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا، کوئی بلدیہ ٹاؤن کے سانے میں جل کر خاکستر ہو گیا، کسی عباس ٹاؤن کے گھر کے اندر آہو فغاں، جزا و فضا، چیخ و پکار۔ یہ وہ ساری فیملیز ہیں جن کو آج ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اور ان فیملیز کو گواہ بناتے ہوئے، بچی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی اس کے پاس جاؤں گا۔ اس کی بڑی دردناک کہانی ہے۔ کسی بچی سے اس کے باپ کے بچھڑنے کا غم اور اس کے باپ کے بچھڑنے کا جو صدمہ ہے، وہ اس بچی سے آپ دریافت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں اس ٹیلی ویژن اسکرین کے توسط سے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اگر کسی ٹارگٹ کلر نے یا کسی دہشت گرد نے تفریح میں اس وقت ٹی وی کھول لیا ہے، تو میں اس سے مخاطب ہوں کہ تم پر اب بھی لازم ہے کہ تم اپنی
ان ظالمانہ حرکتوں پر خدا سے اس وقت توبہ کرو. تم ظالم ہو, تم قاتل ہو, تم مسجدوں کو بموں سے اڑاتے ہو, تم لوگوں کا لہو بہاتے ہو, تم بچوں کو یتیم کرتے ہو, تم بیواؤں سے ان کا سب کچھ چھین لیتے ہو, تم نے سہاگنوں کو, ایسی ایسی سہاگنیں جو ایک دن کی بیاہی ہوئی دلہن تھیں, ان سے تم نے ان کے شوہر چھین لیے. تمہاری اندھا دھند گولیوں کا شکار اس شہر کراچی میں سڑک پر چلنے والے لوگ روز ہوتے ہیں, اور ان خوارج سے بھی مخاطب ہوں میں جو نماز جنازہ پر حملے کرتے ہیں, جو مساجد اور امام بارگاہوں کو بموں سے اڑاتے ہیں. یہ آج اگر تم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ گناہ کر رہے ہو تو توبہ کر لو, اور اگر تم عمدن یہ گناہ کرتے ہو, اگر تم شوق سے یہ گناہ کرتے ہو, اپنی وحشت اور جنونیت کو مٹانے کے لیے گناہ کرتے ہو, اس آگ کو سرد کرنے کے لیے گناہ کرتے ہو, تو تم سرکش ہو, اور سرکشوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. آج بھی اگر کوئی ٹارگٹ کلر اس کے دل میں ذرا بھی رحم ہے, اور اس کی کوئی ماں ہے, اس کی کوئی بہن ہے, اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, تو اپنے ہتھیار پھینک دے اور چھوڑ دے یہ قتل و غارت کا کھیل. بہت لوگ یتیم ہو گئے, بہت لوگ برباد ہو گئے. یہ اس وقت جو فیملیز یہاں بیٹھی ہیں, یہ جو بچی جو اس وقت رو رہی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں, کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے, 3 پولیس والوں پر, انہی کی پولیس موبائل پر کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. اس میں سے ایک پولیس والے امجد صاحب شہید ہو گئے, اور ان کے گھر میں خدا کی قسم آپ اس گھر میں جا کر دیکھیں تو شاید صحیح طرح کا چولہا بھی اس گھر میں موجود نہیں ہے. اور آج یہ بچیاں یہاں پر موجود ہیں, ان کی فیملی موجود ہیں. اہلیہ نہیں آ سکی کیونکہ عدت پر ہے. اب ان کے دل کو کون کھنگالے اور کیا پوچھے, وہ تشریف نہیں لا سکی ہیں. ان کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیٹیاں اور ان کے بھائی شکیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ میری بہنیں ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھیے, پلیز بیٹھیے بیٹھے. بچوں کچھ بتاؤ, اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے, اپنا غم بانٹو ان کے ساتھ. ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں, اپنا غم بانٹو. بتاؤ کیا ہوا تھا, بتاؤ. ہمارے ابو شہید ہو گئے. 9 جون کو ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو پولیس والا ہے انہوں نے ہمیں بتایا. اس وقت ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہماری کیا حالت ہوئی تھی. ہماری امی رو رو کے بری حالت کر لی تھی ہماری امی نے اپنی. کیا بتائیں, کسی کو ہم کیا بول سکتے ہیں. کتنے لوگ مر رہے ہیں روزانہ, جن کے جاتے ہیں نا انہی کو پتہ ہے دوسروں کا کیا جاتا ہے. سن لیا آپ نے, دوسروں کا کیا جاتا ہے, جن کا جاتا ہے ان سے پوچھیے. آپ بیٹھی ہوئی ہے بچی, اس کا کیا مستقبل ہے, اس کو یہ سوال کر سکتی ہے مجھے پاکستان نے کیا دیا, یہ سوال کر سکتی ہے اب اس کا کیا ہوگا. اور یہ جو بیٹھے ہوئے یہ ہیں شاکر حسین اور سلمہ. ان کی داستان سن لیجئے آپ. ان کی چھوٹی بیٹی تھی منتشا نور. وہ بہت ڈرتی تھی, چھوٹی تھی, 4 سال کی تھی غالباً, 2 سال 2 سال کی تھی. 2 سال کی بچی تو ڈرتی ہے. وہ ڈرتی تھی, اس کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کے ماں باپ اسے جھولے پر بٹھانے لے گئے. وہاں پر بھی جب ڈری تو جھولے والے نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے, میں جانتا ہوں یہ کیوں ڈر رہی ہے. ماں باپ جب بچی کا علاج کرانے اس کے پاس گئے تو اس بدبخت نے بچی کو سندور ملا کے پلا دیا, اور وہ 2 سال کی بچی تڑپ تڑپ کر مر گئی. شاکر حسین صاحب مجھے اتفاق سے مل گئے, اور میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے یہ ضرور کیا کہ شاکر بھائی کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا, اور میں ان کو اپنے پاس لے آیا. اب یہ میرے ہاں کام کرتے ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, لیکن بچی نہیں لا سکا, میں لا بھی نہیں سکتا. لیکن آج ان کی بھی پہلی شب برات ہے. یہ وہ ماں ہے جس کی بچی اس سے جدا ہو گئی, اور جو 2 برس کی تھی, جس کی ابھی جینے کی عمر تھی, ابھی اسے بہت جینا تھا. آپ کچھ کہیں گے؟ اس شخص کو سزا نہیں ہوگی کیا؟ ایسے شخص کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے رول ریگولیشن ہوتے ہیں. دو سال کی منتشا کی ماں. کو سزا نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کو سزا ہو ہی نہیں سکتی. میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا اپنا انصاف. بے شک اللہ سب سے بہترین. بچی نے تڑپ
تڑپ تڑپ کے جان دی ہے. مجھے پتہ ہے میرے ہاتھوں میں کیسے جان دیا. ہنستی کھیلتی بچی میرے ہاتھوں سے گئی ہے اس کے پاس. جب آئی ہے تڑپ تڑپ کے اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی. کوئی تکلیف ہوتی کوئی دکھ ہوتا تو تب بھی میں صبر کر لیتی. مجھے صبر نہیں آتا اپنی بچی کی موت پہ. کیسے کسی ماں کو صبر آئے گا؟ بہت ساری مائیں یہاں پر موجود ہیں, وہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. اور ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, حبیب النساء صاحبہ. ان کے شوہر کا 7 مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے, اور ان کے جانے کے بعد شوہر جب چلے گئے تو بچوں پر اور ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. گھر سے نکالے جا چکے ہیں کیونکہ کرایہ نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ گھر سے باہر ہیں. 2 بچوں کی کافی طبیعت خراب ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. حبیب النساء صاحبہ اب جو کہ شوہر کے گھر میں عزت سے رہا کرتی تھیں, اب اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں, اور آج اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی محرم کے 4 تاریخ کو میرا شوہر کو مار دیا ہے, اور 4 مہینہ 13 دن میں عدت میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی وجہ سے مکان مالک کا کرایہ چڑھ گیا, مجھے گھر سے بے گھر کر دیا, اور میں سسرال کے بعد چلے گئی. سسرال سے پوچھا تو میں کہاں جاؤں؟ سسرال نے مجھے کہا جو تمہارے راستہ ہے وہ تو پکڑ. پھر میں 4 بچے لے کے میری ماں کے گھر چلے گئی. میری ماں کے گھر پہ بھی میرے ابو کا انتقال ہوا, میرے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا. وہ ایک ہی سال میں ہوا تینوں کا انتقال. پھر وہاں پر بھی کوئی سہارا میرا نہیں ہے. اس وجہ سے میں اپنی محنت خود کر کے بچوں کو پالنے کی ہمت رکھ رہی ہوں. دیکھیے, میں پھر آپ سے کہوں گا, شب برات صرف روزے رکھنے کے لیے اور یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی رات نہیں ہے. دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کی رات ہے. ان کا درد بانٹیے, ان کا غم بانٹیے. ان کے لواحقین نہیں ہیں ان کے ساتھ, آپ ہیں آج ان کے لواحقین, آپ ہیں آج ان کے پیارے. یہ اپنا غم آپ کو سنا رہے ہیں اس لیے کہ ان کا غم کوئی سننے والا نہیں ہے. اب جیسے کہ بلدیہ ٹاؤن, اب تو بھول بھی گئے ہوں گے لوگ شاید بلدیہ ٹاؤن کو, پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا. وہ جو سارے لوگ جل کر خاکستر ہو گئے, اب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں تحقیقات ہے؟ کدھر ہے کورٹ؟ کدھر ہیں عدالتیں؟ کدھر ہیں ان کو جلانے والے, اس فیکٹری کو آگ لگانے والے وہ مجرم کدھر ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن فیملیز یہاں پر موجود ہیں. وسیم بوہرا یہ بلدیہ فیکٹری میں کپڑوں کی سلائی کے کام کرتے تھے, اور ان کی عمر 33 برس تھی, صرف 33 برس. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے وسیم تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, لیکن وسیم نے گھر میں ایک بیوہ ماں, ایک بیوہ بھابھی اور ان کی بیوہ, ایک بچہ جو ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد پیدا ہوا. بیوہ کا بچہ, یعنی ظاہر ہے ماں بچہ تھا نا, دنیا میں آنے والا تھا. وسیم تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکا, تو انتقال کے 2 ماہ بعد وہ بچہ پیدا ہوا, اور وہ ایک بہن بھی چھوڑ کر گئے ہیں. بھائی کا حادثے میں پہلے انتقال ہو چکا تھا. اب گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, صرف عورتیں ہیں, صرف عورتیں, کوئی مرد نہیں ہے گھر میں. یہ واحد آخری مرد تھا وسیم جس کا انتقال ہو گیا ہے, اور ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے. آج ان کی پہلی شب برات ہے, اور یہ اپنے بھائی, بیٹے, شوہر اور باپ کے درمیان ہی موجود ہیں. آپ میں سے کوئی بھائی ہوگا, آپ میں سے کوئی ان کا بیٹا بنے گا, مگر اب یہ بالکل اکیلے ہیں. جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں آپ لوگ سے. جن کے گھر سے جاتے ہیں ان کا ہی درد ہوتا ہے. آج جب بھتیجا پیدا ہوا تھا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم خوش ہوں یا روئیں اس کے پیدائش کے بعد, کیونکہ جب نیا مہمان آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ سب رو رہے تھے. کیونکہ اس سے پہلے بھائی کہتے تھے اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں بہت خوش ہوں گا کیونکہ میرا بازو آئے گا. لیکن جب بیٹا ہوا تو بھائی ہی نہیں رہے ہمارے درمیان. ایم جعفر صاحب, عباس ٹاؤن میں سبزیوں کا ٹھیلا تھا. جس دن عباس ٹاؤن کا دھماکہ ہوا وہ اپنی دکان پر ہی تھے اور اس دنیا سے چلے گئے. وارثان میں 3 بیٹیاں, 1 بیوہ اور 1 ماں چھوڑ کر گئے. سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے عباس ٹاؤن میں, آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا بات کروں, سمجھ میں کچھ بھی کہیے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ بھی کہہ دیجئے. گھر سے اچھے خاصے دکان پہ گئے, قریب کر لیجئے.
घर से अच्छा खासे थे, दुकान पे गए, बस एकदम बम ब्लास्ट हुआ और शहीद हो गए। तड़प तड़प के जान दे दी उन्होंने। तो क्या इतनी आग थी ना पीएमटी की कि कोई आवाज़ भी लगा रहे थे, बताया और उन्होंने कह रहे थे कि मुझे बचाओ, मगर इतनी आग थी ना कि कोई आगे बढ़ के बचा भी नहीं सका उन्हें। ये छोटी छोटी बेटियां उनकी, क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान जहरा। मुस्कान। और आपका क्या नाम है? कश्यप जहरा। एक छोटी बेटी और हैगी, घर पे है एक छोटी बेटी और है? हाँ, 3.5 साल। 3.5 साल की एक छोटी बेटी और है। इसी तरह मोहम्मद अकरम साहब, जिनकी उम्र 50 बरस थी, 3 मार्च 2013 को शाम के वक्त काम से वापस आ रहे थे। घर से थोड़ी ही दूर थे जब अब्बास टाउन का वो सानिया वो ब्लास्ट हुआ। घर वाले, उनकी अहलिया परवीन बीबी और उनके बच्चे अकरम साहब के लिए परेशान तो बहुत हो रहे थे, लेकिन यकीन था उनको कि कुछ नहीं हुआ होगा। बहुत परेशान तो थे लेकिन यकीन था कुछ नहीं हुआ होगा। सुबह फजर तक उनको ढूंढते रहे, लेकिन फजर के वक्त जब अकरम साहब की डेड बॉडी इनको मिली, तब घर वालों को पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज हमारे साथ उनकी अहलिया और बच्चे मौजूद हैं जो अपने बाप के बगैर पहली शबे बारात देख रहे हैं और हमारी इस लैलतुल मुबारका की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। ये भी वो फैमिली है जिनका अब कोई नहीं रहा। मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, कोई बात करना चाहे? शाम का टाइम था, पानी भरा, खाना पकाने लगी। जहरा के दूध लेने निकले बाहर से, जैसे बम ब्लास्ट हुआ मैं भागी, बाहर दुपट्टा लेके गई, कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं वो मेन रोड पे निकल गई, एम्बुलेंस के गाड़ियों में देखा आग लग रही है, गोलियां बरस रही हैं, देख रही हैं, कोई पता नहीं चला। सुबह 10 बजे लड़कों ने आन के बताया कि आपके शौहर की डेड बॉडी मिल गई। तीन बेटियां, एक बेटा है, घर किराए का। अब आपका कमाने वाला कोई नहीं है? हमारे वाला छोटा बेटा। उसकी क्या उम्र है? वो बिल्कुल सबसे छोटा है। नहीं, उम्र क्या है उसकी? क्या उम्र? 20 साल का है। 20 साल। 20 साल का है, बस अब सिर्फ वही बचा है, बाकी ये बच्चियां हैं। ये सबसे छोटी है, इसका क्या नाम है? जहरा फातिमा। आपका क्या नाम है? इरम। और आप? रुखसार फातिमा। नाज़रीन मोहतरम, आपने देख लिया शब बारात की ये जो घड़ियां हैं, ये फैमिलीज़ हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं, ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं। जितना मेरे बस में था उनको मैं ला सका। इस तरह तो मेरा पूरा पाकिस्तान लाशों से पटा हुआ है। पाकिस्तान में सिवाय लाशों के अब है क्या? कल तो हमने सैया भी मार दिए, अब तो पाकिस्तान में कोई आएगा भी नहीं। मुल्क तो आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा है, तबाह हो रहा है। ये वो सारी फैमिलीज़ हैं जिनके अपने प्यारे बहुत दिनों तक जी सकते थे। मैं एक इस्तेफामिया बात कर रहा हूँ, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, लेकिन नागहानी मौत ने उनको हमसे छीन लिया। क्या कहूँ कि इस रात को तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकता। मेरे रब ने तो मुझे बद्दुआ देने से भी मना किया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फैसला है, ये फरमान है कि नाहक कत्ल करने वाले उसकी गिरफ्त से बचेंगे नहीं। उसकी पकड़ बहुत शदीद पकड़ है। अगर कोई ये समझता है कि वो इस वक्त अपने घरों में बैठा हुआ खुश होगा कि वो बहुत बड़ा टारगेट किलर है, उसने अमजद साहब की फैमिली को आज रोने पर मजबूर कर दिया है, या आज बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले खुश हैं कि अब्बास टाउन में उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, या बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाने वाले आज बहुत मसरत और शादमानी के गीत गा रहे हैं, तो याद रखें कि खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। ऐसी पकड़ होगी उनकी कि उन्हें कहीं जाए पनाह भी नहीं मिलेगी, वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए कि इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इनकी इस वक्त सिसकियां हैं, आहें हैं, आंसू हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी ये ट्रांसमिशन उन तमाम लोगों से सवाल करती है जो अरबाब इख्तियार कहलाते हैं कि आपने इन सब के लिए क्या किया। किसी ने कोई आज तक इनके पास जाकर इनकी खैरियत दरियाफ्त की? उलमा चले गए, मगर मैं उनसे पूछता अगर वो यहां मौजूद होते, ऐसे हुक्मरानों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इन सब के प्यारों का कत्ल उन हुक्मरानों की गर्दन पर नहीं है
کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ آج کی شب برات تو ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بخشا جائے گا، یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، جو بھی رشتہ یہ مجھ سے جوڑ لیں۔ میں نے بہت مشکلوں سے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کیا ہے جیسے میں کر سکتا تھا۔ میں نے ان بچوں کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، ایک دوسرے چینل کے پروگرام میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان کا پتہ کرایا یہ کون بچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امجد صاحب کی فیملی ہے۔ ان کو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا اور آج شاکر صاحب میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جہاں تک میں ڈھونڈ سکتا ہوں، پہنچ سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور آج یہ یہاں پر موجود ہے۔ میں بہت کچھ تو نہیں کر پایا، لیکن میں ہر ایک فیملی کے لیے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے میں ان سب کے لیے اپنی طرف سے 50 ہزار روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ کچھ شاید آپ کے آنسو اس سے پوچھ سکیں۔ میں صرف اتنا ضرور کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صبر دے۔ میں صرف صبر کی دعا کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ منتشا کی ماں کو صبر کی دعا تو میں کر سکتا ہوں، لیکن صبر آنا بہت مشکل ہے۔ امجد صاحب کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی ہیں ابھی۔ میری بچی بھی ایک اتنی سی چھوٹی سی ہے، مجھے اس کو دیکھ کر اپنی بچی یاد آتی ہے۔ تو ان کو بھی یاد آنی چاہیے جو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور جن کی حکومتیں اس وقت قائم ہیں، کہ ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ایسے ہوں گے۔ تو بس میں بجائے اس کے کہ مزید ان سے میں بات کروں، میں کیا بات کروں، کیا ان سے گفتگو، باتیں نہیں ہو پا رہی ان سے۔ میں نے تو آج ان کو بلایا اس لیے تھا کہ یہ اپنا دکھ درد آپ کے سامنے بیان کریں اور اپنے غم کو، اپنے بوجھ کو ہلکا کریں، لیکن یہ کیا ہلکا کریں گے؟ یہ تو خود بہت تکلیف میں ہیں۔ یہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ ہمارے مہمان آج بن گئے۔ ان کی پہلی شب برات ہے۔ ذرا سوچئے تو، جو بتا رہی ہیں میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والد کبھی تو بتاتے ہوں گے کہ میرے والد اور میری والدہ یا میرے خاندان کے لوگ یہاں پر اس قبرستان میں بیٹی دفن ہے۔ اب تو بیٹی کو پتہ چل گیا کہ اس کا باپ کہاں دفن ہے۔ پچھلے سال شب برات تک وہ بتاتے ہوں گے انہیں، آپ کو بھی بتاتے ہوں گے، آپ کے پیارے، آپ سب کو بتاتے ہوں گے، لیکن آج امجد صاحب بھی کبھی شاید لے گئے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کو پاس سب کچھ، لیکن اب کیا ہے؟ اب تو یہ خود ہیں۔ یہ بچیاں، میں تڑپ گیا تھا ان کا رونا دیکھ کر۔ آپ وہ اسکرین پر، جو ٹیلی ویژن پر جب رو رہی تھیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے وہ منظر دیکھا تھا، جیسے مرغ بسمل کی طرح کوئی تڑپ رہا ہو۔ باپ چھن گیا، باپ۔ اور گھر آپ جا کر دیکھ لیں، ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کی قسم شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کے گھروں میں بہت کچھ موجود ہے۔ ابھی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں تو 2 سیل فون نکل آئیں گے، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں 1000-2000 روپے نکل آئیں گے۔ ہم تو یہ 2 دریا پہ جا کر اور کلفٹن کے بوٹنگ بیسن پر جا کر تو 2-3 ہزار روپے کے کھانے اڑا دیتے ہیں۔ ان کے تو گھر میں چولہا بھی نہیں ہے، چولہا تک نہیں ہے۔ اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، اور آج پہلی شب برات ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم، کہ آپ ان لوگوں کی اس وقت خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے غم میں ایک آنسو بھی بہا رہے ہیں تو آپ کا آنسو رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے بندوں کے لیے آنسو بہانے والے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہمیں تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اس کے بندوں سے پیار کیا جائے۔ اور اگر آج آپ سب تھوڑی دیر کے بعد، خواتین سے گزارش کروں گا جو بچیاں ہیں ان کو ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگائیں، ان کو احساس دلائیں کہ میری بچیوں تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہاری مائیں ہیں، ہم تمہاری بہنیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو مرد حضرات ہیں ان پر ایک دفعہ شفقت سے ہاتھ ضرور رکھیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے ہیں یار، تمہارا دکھ اور ہمارا دکھ سانجھا ہے، ایک جیسا دکھ ہے، غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس یہ آپ سے گزارشات تھیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اگر بات آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا دکھ درد اور بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس مائک موجود ہے، کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے، ورنہ میں وقفہ لیتا ہوں۔ بیٹا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان بچیوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، مہربانی ہے۔ کیا کہوں گی میں؟ میں نے اپنے ابو تو گود دیا نا۔
ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔